السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن اور سائنس کی سیریز شروع کر رہے ہیں، جس کی آج پہلی ویڈیو ہے۔ ہم اس سیریز میں قرآن اور سائنس کے بارے میں کہ قرآن اور سائنس کس طرح ایک جیسے ہیں اور ساری سائنس کس طرح قرآن سے نکلی ہے، اس بارے میں بات چیت کریں گے۔ سائنسی علوم نے دور حاضر میں خاطر خواہ ترقی کی ہے۔ سائنسی ایجادات کا لامتناہی سلسلہ جاری ہے۔ ہر نیا دن ایک نئی ایجاد کی نوید سناتا ہے۔ سائنسی ایجادات سے انسان بے پناہ فائدے حاصل کر رہا ہے، اور انسانی عقل نے سائنس کے میدان میں جو کارنامے انجام دیے ہیں، انسان ان پر بجا طور پر فخر کر سکتا ہے۔ سائنس کے ذریعے ہی انسان کے لیے ممکن ہوا کہ اس نے کرہ ارضی سے نکل کر خلا کا رخ کیا اور چاند پر جا پہنچا، اور دیگر خلائی سیاروں پر پہنچنے کا اپنے دل میں عزم کر لیا۔ انسان کے ان ارادوں میں کہاں تک اس کو کامیابی حاصل ہوتی ہے، یہ مستقبل میں ہی معلوم ہو سکے گا، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ جہاں تک اس میدان میں انسان ترقی حاصل کر چکا ہے، وہ بھی خاصا وسیع و عریض میدان ہے۔ مسلمانوں نے سائنس کے میدان میں بڑے جاندار کارنامے انجام دیے ہیں، اور آج کا سائنسدان جن سائنسی اصولوں کو بنیاد بنا کر اپنی تحقیقات کو آگے بڑھا رہا ہے، وہ مسلمان سائنسدانوں کے ہی ایجاد کردہ ہے۔ بے شک قرآن مجید کوئی سائنسی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، مگر اپنی جگہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ علم و دانائی، عقل و دانش اور شعور انسانی کو بیدار کرنے میں جو کردار قرآن مجید نے ادا کیا ہے، وہ کسی اور کتاب نے نہیں کیا۔ قرآن مجید میں نے ایک فلسفہ پیش کیا اور دنیا کو سوچنے کا ڈھنگ سکھایا، جس سے علم کو ترقی نصیب ہوئی، علم عام ہوا اور خاص کے قبضے سے آزاد ہوا، اور اسی علمی آزادی کا نتیجہ ہے کہ آج سائنسی علوم کے ذریعے انسان نے کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھایا، اور یہ سلسلہ ہنوز جاری و ساری۔ قرآن مجید بار بار غور و فکر کی طرف بلاتا ہے۔ قرآن مجید میں تدبر تحقیق کی دعوت ربانی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں اور رات دن کی مسلسل تبدیلی میں اور جہازوں میں جو کہ سمندر میں چلتے ہیں آدمیوں کے نفع کی چیزیں لے کر، اور اس پانی میں ہے جو اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارتا ہے اور زمین کے مردہ ہونے کے بعد اسے اس پانی کے ساتھ زندہ کرتا ہے، اور اس زمین میں اس اللہ نے ہر قسم کے حیوانات پھیلا دیے، اور ہواؤں کے چلنے میں اور آسمان و زمین کے درمیان بادلوں کی تسخیر عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ سورہ بقرہ آیت 164۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لینے اور اس کائنات کی ہر چیز جسے انسان دیکھتا ہے یا محسوس کرتا ہے کے بارے میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اسی تدبر اور تحقیق کا دوسرا نام سائنس ہے۔ در حقیقت سائنس کی ابتدا اسی روز سے ہی ہوگی تھی جب انسان کی تخلیق کا آغاز ہوا تھا اور وجود پا کر وہ اس کرۂ ارضی پر اتارا گیا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی جب قریش نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزے دکھانے کی خواہش کی۔ ایک بار قریش کے کچھ لوگ یہود و نصارہ کے پاس گئے اور ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کے بارے میں سوال کیا۔ بعد ازاں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے معجزے طلب کیے، مثلا یہ کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ کوہ صفا سونے کا ہو جائے، اگر ایسا ہو جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں غور و فکر، تدبر و تحقیق اور تجربات و مشاہدات نے
انسان کے رب العالمین پر ایمان کامل کی طرف رہنمائی کی۔ اسے استدلالی یقین یا علم الیقین کہا جاتا ہے۔ اللہ کے مومن و مخلص بندے اپنے اس علم الیقین اور ایمان کامل کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں: کائنات کی تخلیق و بناوٹ اور تغیر و تبدل پر غور و فکر کے بعد متاثر ہو کر وہ کہتے ہیں: اے ہمارے پروردگار، تو نے اس کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ اے ہمارے پروردگار، تو نے اس کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ تو سامعین کرام، یہ تھوڑا سا سائنس کا بارے میں، سائنس کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ارد گرد چیزوں پر غور و فکر کیا کرو، تو یہ بھی سائنس کی ہی کی چیز ہے۔ تو انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں ایک دوسرے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ڈیئر سامعین، اللہ حافظ۔